اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ سورۃ تکویر، یہ بھی مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قیامت کے منظر کو دیکھنا یا اس کو سمجھنا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو غور سے پڑھ لے، اس کو غور و فکر کرے اور اس کو سمجھ لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اگلی بھی اور یہ بھی سورت جو ہے، ان کے اندر کانٹینٹ جو ہے وہ سارا کیا ہے؟ قیامت کے ڈسکرپشن۔ کہ قیامت کے ڈسکرپشن کس لیے بار بار ہمیں دیے جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایک دفعہ بتا دیتے، اس لیے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، تاکہ انسان کیا ہے، انسان کا ورڈ ہی نسیان سے نکلا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ جب بار بار اس کو ایک چیز ریپیٹڈلی بتائی جاتی ہے تو وہ پھر کانشیس ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے۔ جیسے کس طرح لپیٹنا؟ کیسے؟ جیسے گریجولی لائٹ ٹرن آف ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بجھ جائے گا۔ کویرت جو ہے وہ عربوں کے ہاں جب یہ سر پہ پگڑی کو لپیٹتے تھے نا، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا تھا، کویرت۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی لائٹ مدھم ہو جائے گی اور وہ گدلے ہو جائیں گے اور ان میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ یہ سارا کیا ڈسکرپشن ہے؟ پھر یہ قیامت کا ڈسکرپشن ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ سورج، چاند، ستارے، کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، اندھیرے کی طرف چلا جائے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صراحت سے، اصرار سے پوچھا بار بار، کب آئے گی قیامت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جب آئے گی آئے گی، تم بتاؤ تم نے اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا فوکس بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تیاری کتنی ہے اس کی۔ اچھا، یہاں پر آپ نے نوٹ کیے سورج کا ذکر ہے، ستارے کا ذکر ہے، چاند کا ذکر نہیں۔ چاند کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ تو خود سورج کی لائٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، روئی کی طرح بہہ جائیں گے۔ عجیب سی سچویشن ہوگی نا اس دن کی، کیوں کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہوگی اس کی؟ سائنٹیفک وجہ کیا ہوگی؟ کہ فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی، گریویٹیشنل پل نہیں رہے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری زمین پر اگر کہتے ہیں کہ چند منٹوں کے لیے اگر آکسیجن ختم ہو جائے نا، تو یہ جو جتنی آپ کو ہائی رائز بلڈنگز اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ سب ایکسپلوڈ ہو کے ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گیسز کا اتنا خوبصورت اور اتنا بیلنسڈ رکھا ہوا ہے نا زمین پر، معیار جس کی بیس پر جو ہے وہ ہمارا نظام زندگی ٹھیک چل رہا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا، بادلوں کی طرح پہاڑ جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کلوز ٹو ڈیلیوری۔ عربوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے اونٹ کی بہت امپورٹنس تھی، اور اسپیشلی ایسا اونٹ، ایسی اونٹنی جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی تھی، اور ایسی اونٹنی جو بالکل ڈیلیوری کے قریب ہوتی تھی، وہ تو اس کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی کیئر کیا کرتے تھے۔ مگر اس دن کی ہولناکی اور ہیبت کو یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بچے گا ہی نہیں جو اس کا لک آفٹر کرے، کوئی اپنی اونٹنی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جنگلی جانور۔ اچھا، جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اس کو کیسے سمجھتے ہیں ہم؟ کہ آپ دیکھیں جب آپ نیشنل جیوگرافک پر یا نیٹ جیو پر کوئی جب بھی ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر جو جنگلی جانور ہے نا وہ الگ الگ رہتا ہے۔ ایسا ہے، شیر الگ رہتا ہے، اب چیتا، شیر سب ایک فیملی کے ہیں، مگر ہر کوئی
ان کا جو بھی ڈینز ہوتی ہیں یا ان کا جو بھی ایبورڈ ہوتا ہے یا جو بھی ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے. ہائناز الگ رہتے ہیں, شیر الگ رہتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں ہر کوئی الگ الگ رہتا ہے. مگر اس دن کی ہولناکی کا کیا سبب ہوگا کہ سب کے سب خطرے کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اپنی ٹیریٹری ہے اس کے معاملے میں جو جنگلی جانور ہے وہ بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا نا اس چیزوں کو, جانوروں کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی کہ جو میرا علاقہ ہے, جو میرا گھر ہے, جو میرا چند فٹ کی جگہ ہے, یہاں پر کوئی دوسرا جانور انٹر نہ ہو. مگر اس دن میں ایسا ہولناکی ہوگی اور اس دن میں اتنی بے چینی اور بے قراری ہوگی کہ سارے وحشی جانور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے. اچھا, پانی از میڈ آؤٹ آف آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن. ایک جلاتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور دوسری جلتی ہے. تو پانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے طریقے سے مکس اپ کیا ہے کہ وہ, یعنی کہ ان دونوں گیسز کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مکس اپ کیا کہ وہ پانی کی فارم میں آ گئے. اب قیامت والے دن کیا ہوگا, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے, لاوا, اور زمین کے اوپر کیا ہے, پانی. تو کیا ہوگا جب وہ لاوا پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی اور وہ باہر آ جائے گا, تو کیا ہوگا, ایسے لگے گا کہ جیسے سمندر میں بھی آگ لگ گئی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے, ایٹ بوائلنگ پوائنٹ آ جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں ایک دوسرے سے ملا دی جائیں گی. یعنی روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ایک رائے اس میں یہ آتی ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نیک لوگ نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور برے لوگ بروں کے ساتھ مل جائیں گے. اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال سب الگ الگ ہو جائیں گے. سابقون السابقون جو نیکیوں میں بار بھاگ دوڑ کرتے تھے وہ الگ ہو جائیں گے. جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا. اس آیت کے بارے میں ہمیں مختلف ملتی ہیں روایات. اگلی آیت, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ روایت تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے, تو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو گاڑ دیتے تھے. اس کے دو طریقے تھے ان کے پاس. ایک تو بچی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی اور جہاں پر ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی تھی وہیں پر ہی زمین کھود کر اس بچی کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا. ایک تو یہ طریقہ تھا. دوسرا کیا ہوتا تھا کہ بچی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی تھی, تھوڑا سا کچھ سالوں کی, 6 7 8 سال کی ہوتی تھی. پھر کیا ہوتا تھا کہ اس بچی کو خوب اس کی ماں تیار کرتی تھی, اچھے اچھے کپڑے پہناتی تھی. اس کا باپ اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا دور دراز کسی جنگل میں, پہلے گڑھا کھودتا تھا اور پھر کیا کرتا تھا, اس کو گڑھے میں کھڑا کرتا تھا اور وہ بھی مٹی ڈالتا تھا, بچی بھی مٹی ڈالتی تھی, اور اس کو یہ امپریشن دیتا تھا کہ ہم نا کوئی گیم کھیل رہے ہیں. اور وہ معصوم بچی اس بات کو نہیں سمجھ پاتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ جب مٹی اس کے حلق تک آ جاتی تھی اور جب وہ اس میں دھس جاتی تھی تو پھر اس کو سمجھ آتا تھا کہ وہ اب یہاں پر دفنائی جا رہی ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, آج بھی بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے. اس کی شکلیں بدل گئی ہیں, وہ تو ایسے کرتے تھے. آج کل کے دور میں ہم کس طرح بچیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی, اس نے بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہ کیا, اس کی اچھی تربیت کی, پھر اس کی شادی کی, تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جس کی 3 بیٹیاں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جس کی 2 آپ نے کہا اس کا بھی یہی معاملہ ہے, اور جس کی 1 تو آپ نے کہا اس کا بھی یہی معاملہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ پوچھا گیا ان سے تو آپ نے کہا تیری وہ بیٹی جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہو کر آئے, اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اور اگر تو اس پر خرچ کرے تو یہ تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تو اس کو قتل کیا گیا تھا. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 2 مختلف طریقے تھے جس طرح سے وہ فزیکلی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور یہ کچھ قبیلے تھے عرب کے جن میں یہ پریکٹس ہوتی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ آج کے بظاہر سویلائزڈ دور میں بھی ابھی بھی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, اس کی مختلف صورتیں ہیں, وہ ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو جیسے ہی خاتون کوئی کنسیو کرتی ہے تو اسی وقت ہی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں, جی پہلا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹا ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہو گئی ہے, مگر اللہ بیٹا دیتا تو بہت زیادہ اچھی بات تھی, یعنی کہ وہ کوئی اتنی پریفرڈ نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی خوشی پیدا ہونے کی سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے, سب سے پہلا تو اس کا حق وہیں پر مارا جاتا ہے. اچھا, پھر جب گھروں میں بچیاں پال رہی ہوتی ہیں تو اگر بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹیوں کو لیس نیوٹریشس فوڈ دیا جاتا ہے, بیٹوں کو اچھا خوراک دی جاتی ہے. ایسا بہت گھروں میں اور گاؤں میں تو عموماً یہ پریکٹس ہوتا ہے کہ جی جو گوشت ہو گیا, دودھ ہو گیا, انڈے ہو گئے, وہ کہتے ہیں یہ مردوں کے کھانے کی چیزیں ہیں, اور بس خالی روٹی سبزی دال یہ عورتوں کے کھانے کی چیز ہے, فیمیلز کے کھانے کی چیز ہے. یہ بھی بچی کو زندہ گاڑنے کی ایک فارم ہے. پھر جیسے تھوڑی بچی بڑی ہوئی تو پھر اس کو علم حاصل کرنے کی طرف, اس کا علم حاصل کرنا پسند نہیں کیا جاتا, بس ٹھیک ہے میٹرک کر لے اس کی شادی کر دیں گے, دیٹ از اٹ. اور پھر اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ بھی گئی تو بس آسان آسان سبجیکٹس رکھو, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کی, تمہاری تو شادی ہی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے فٹافٹ اس کو زیادہ سے زیادہ سمپل سے کسی ایک سبجیکٹ میں کراؤ ماسٹرز, اور فوراً اس کی شادی کی جائے. اس کے لیے کوئی لرننگ اپرچونٹی کوئی نہیں. اگر کوئی بچی کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس کوئی خاص اپرچونٹی نہیں. پھر ایک اور بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یا جب شادی کی اس کی چوائس ہے تو اس کی چوائس تو پوچھنے کی تو زحمت ہی کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کی کیا چوائس ہے, اس کے وہ کیا سوچتی ہے, وہ کیا پسند کرتی ہے, اس کو کیسا ہسبینڈ چاہیے. بس جو پیرنٹس کو پسند آتا ہے اور جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی بہت اچھی ہے, ہم جو کہیں گے وہ ہماری بات مان جائے گی. اور وہ بچی اسی ایک سینٹینس کی وجہ سے خاموشی سے ایکسپٹ کر لیتی. ٹھیک ہے, پھر اور کہاں حق مارا جاتا ہے خواتین کا, وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا, اور جب وہ وراثت میں کلیم کر لیں تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. اور وراثت میں اس لیے بھی ان کو حصہ نہیں دیا جاتا بیکاز ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تمہاری شادی بھی تھی تو تمہارے اوپر بڑا خرچہ آیا تھا فنکشن پر, ہم نے تمہیں مہنگا سوٹ لے کے دیا, ہم نے تمہیں جویلری دے دی, بس یہی تمہارا رائٹ تھا, تمہیں مل گیا, اب تم اپنے شوہر کے گھر میں ہو, وہی اسی کی تمہارے اوپر رسپانسبلٹی. یہ بھی فزیکل قتل تو نہ صحیح مگر مختلف طریقے کی اسیسینیشن ہے جو خواتین اس معاشرے میں پتہ نہیں کب سے دیکھتی چلی آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کب تک دیکھتی چلی جائیں گی. ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اس نے 9 بیٹیوں کو جنم دیا, اور جب 10واں اس کا بیٹا ہوا تو سب لوگوں نے کہا اس کو کہ اب تم ماں بنی ہو, جو 9 بچیاں پیدا کی تھی تب ماں نہیں تھی تم. یہ ساری باتیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں, کہاں سے آئی ہیں, دین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسلام میں بہت اونچا مقام دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کہ جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اس سے بڑا آنر ہے کوئی؟ اور ایک اچھی بیوی کو ایمان کا حصہ بنا دیا کہ ہاف آف یور دین از کمپلیٹ جب آپ نکاح کر لیتے ہیں, آدھا دین ادھر ہی مکمل ہو گیا.
پھر کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو بچیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. آپ نے اپنے دونوں انڈیکس فنگر اور رنگ فنگر کو اکٹھا جوڑ کے بتایا. تو جو جھوٹی فیمنزم کی کے جو نعرے ہیں اس کے اندر یہ ساری باتیں کہیں دب کے رہ جاتی ہیں. ہمارے دین نے ہمیں بہت رائٹس دیے ہیں. عورت کو کسی قسم کا فائنینشیل برڈن نہیں ہے، اس کے اوپر سوائے اپنی بچوں کی تربیت کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اس کو اپنے شوہر کی طرف سے بھی کیئر ملے گی، اس کو اپنے بھائیوں سے بھی ملے گی، اس کو اپنے بیٹوں سے بھی ملے گی. مرد کو ایک ماں کے حق ادا کرنے کو کہا، اور ماں جو ہے وہ سب سے ریسیونگ اینڈ پر ہے. سب سے زیادہ بڑی جو ہے وہ اسٹیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے پاؤں کے تلے جنت آ گئی جب وہ ماں ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ، اور پھر اس کی کیپیبلٹیز کو کش کرنا، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ پڑھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، کوئی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ کہہ کے روک دینا کہ چونکہ تم ایک لڑکی ہو تم یہ نہیں کر سکتی. دیکھیں، خواتین اپنی حدود کے اندر رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں. اسپیسیفکلی جو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا جو یہ ایک فیلڈ ہے، اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، آپ انجینئرز بن سکتے ہیں. اگر آپ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے تو آپ کے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ دیا لوگوں نے کہ جی بچیوں کا کام صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے کچن کو سنبھالنا ہے. وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کر دیں گی، وہ مگر ساتھ کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتی ہیں. اور ان کو یہ کام کرنے چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دونوں کو ذہن دیا اور دونوں کے اوپر فرض کر دیا کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے. ایسے تھوڑی کہا گیا تھا کہ صرف مرد حاصل کریں گے، عورتیں صرف کھانا ہی پکائیں گی. خود پورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے پڑھ لیا قرآن، الحمدللہ گو تھرو کیا آپ نے، اور آپ نے جیسے ہی قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جگہ جگہ صرف عورتوں کے رائٹس کی بات ہوئی ہے پورے قرآن میں. کیسے؟ کہیں ان کو طلاق کا اچھے طریقے سے دلوائی جائے، ٹھیک ہے، کہیں ان کو نان و نفقہ دیا جائے، عورت کی مرضی کے حساب سے چلا جائے، اگر اس کو طلاق دے دیے تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے، وراثت میں اس کا حصہ دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کے رائٹس ہیں. پھر کچھ آیات یہ پورے قرآن میں سورۃ نساء کا مطلب، نساء مطلب عورتیں، پورے قرآن میں مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے. مومنون جو ہے وہ ایک ٹرم ہے، سورہ المومنون ہے. تو اور کون سے رائٹس چاہیے خواتین کو؟ تو اسلام کے اندر آپ کو جو رائٹس ملے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ she was such a big business tycoon کہ جب ان کا سامان آتا تھا تو زمین ہل جایا کرتی تھی، اتنا سامان ہوتا تھا ان کا اونٹوں پر جو لد کے آتا تھا. تو شرعی حدود کے اندر رہ کر آپ سب کام کر سکتے ہیں، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی انرجیز کو پازیٹیو سائڈ پہ یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں رول آ جاتا ہے شوہروں کا. ٹھیک ہے، شوہر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ دین کا نام لے کے نہیں 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 تم نے کچھ نہیں کرنا، تم کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ دین کی آڑ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر عورت پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو شوہر کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عورتوں کے جائز خواہشات، اپنی بیوی اپنی بچیوں کی جائز خواہشات کو پورا کرے، نہ کہ ان کو ہر بات پر صرف منع کرے اور ان کو گرو نہ کرنے دے. اور ان کو بیسک جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی ہیں، جو کہ علم حاصل کرنے کی، جو کہ تعلیم حاصل کرنے کی، ہر ایک کی یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اس سے بھی ان کو نہ روکے. اور اگر وہ ایکسل کرنا چاہتی ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے. علم کی فیلڈ میں آپ کہاں سے کہاں جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وراثت کا علم ان ڈیپتھ ان کو آتا تھا، اور وہ صحابہ کرام کو خود ٹیچ کیا کرتی تھی، پڑھایا کرتی تھی. یہ بھی تو آنر کی بات ہے نا. تو اپنی لمٹس میں رہ کر ان اپرچونٹیز کو اویل کیا جا سکتا ہے.
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی؟ اس کی ایبلٹیز کو کیوں کرش کیا گیا تھا؟ یہاں پر فزیکل بھی آ رہا ہے اور دوسرا بھی آ رہا ہے، ایموشنل بھی آ رہا ہے، سائیکولوجیکل بھی آ رہا ہے۔ کیا غلطی کی تھی اس نے جو اس کو قتل کیا گیا؟ کیا غلطی تھی؟ بس ان کا ایک صرف یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ شرمندگی اور آر کی بات ہے، اور یہی چیز اب معاشرے میں ہمارے بھی ہے اور انڈیا میں بھی ہے۔ انڈیا میں تو کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر اب انہوں نے اسٹیٹسٹکس جب دیکھے تو وہاں پر پورے گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پر عورتیں برائے نام رہ گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ کنسیو کرتی ہیں اور جیسے ہی ان کو جینڈر پتہ چلتا ہے، ان کو دین اینڈ دیر اس بچی کو ابورٹ کرا دیا جاتا ہے اور اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ ایک بڑا سا برتن لے کے نا دودھ سے بھر کے اس میں پیدا ہوئی بھی بچی کو ڈال دیتے تھے اور ساتھ اپنے الفاظ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اگلے جنم میں اس کو مرد ہی بھیجنا، بچی کی شکل میں نہ بھیجنا۔ تو یہ ساری فرسودہ رسومات جو ہیں وہ ہمارے دین نے ہمیں ان سے دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آنر میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ نامہ اعمال بک آف ڈیڈز۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ کاف شین تو، جیسے بکرے کی کھال اتار دی جاتی ہے اور اندر سے ریڈش سی اس کی سکن نکل آتی ہے، بالکل اسی طرح آسمان جو ہے وہ اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ یہ قیامت کا ڈسکرپشن ہے۔ ذرا اس بات پر آپ سوچیے گا کہ قیامت کے ڈسکرپشنز کے دوران بیچ میں ایک زندہ گڑی ہوئی بچی سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کس گناہ کے میں تمہیں قتل کیا گیا تھا؟ اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے؟ ذرا ریفلیکشنز میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کو مزید اور گرم کیا جائے گا، دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ تیز گرم آگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہنم جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگتی ہے کہ انتہائی گرمی کی وجہ سے اور انتہائی آگ کے تیز شعلوں کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک دفعہ جب ہم گرمیوں میں شدید گرمی فیل کرتے ہیں اور ایک دفعہ جب سردیوں میں شدید سردی فیل کرتے ہیں۔ عذاب کی ایک اور دوسری فارم ہے، ایک تو یہ ہے نا جس کو ہم جہنم کی گرمی کہتے ہیں، دوسرا ہے سردی، ایکسٹریم ویدر، وہ بھی ایسا کہ ہوا چلے تو ہڈیاں توڑتی بھی چلی جائیں۔ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے کے قریب، اور اب دیکھیں ہم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، ہمارے پاؤں میں اور ہمارے میں کتنا ڈسٹینس ہے، بالکل پاس ہے۔ اور اسی طرح جہنم جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے کی طرح تمہارے ساتھ ہے، بالکل پاس ہے۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر شخص کیا وہ لے کر آیا۔ کیا لے کر جائیں گے ہم؟ اپنا نامہ اعمال۔ کیا کچھ جمع کر کے لے کر آیا؟ نامہ اعمال میں کیا تھا؟ اس کے دعائیں تھیں، استغفار تھا، توبہ تھی، غریبوں کو کھانا کھلانا تھا، صلہ رحمی تھی، یہ چیزیں تھیں، یا جھوٹ، غیبت، پلاٹنگ، کسی کا حق مارنا، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنا، رشتہ داروں کو توڑنا، کیا یہ چیزیں تھیں؟ یہ اب ہم میں سے ہر شخص خود ڈیسائیڈ کر لے
اور ہر دن ہم اپنا محاسبہ کریں، جب ہم سونے کے لیے لیٹیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا جمع کروایا. اور آپ اس معاملے میں ہمیں نا بہت زیادہ کانشیس اور بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے جس میں کیا ہے، ایک تو ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے جو کہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. پلس اگر آپ نے کسی کو صدقہ خیرات دیا اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو جتا دیا تو جو دیا ہوا تھا وہ سب کچھ ویسٹ ہو گیا. تو اپنی نیکیاں کر کے ان کو سٹیمپ کریں، ایسے کام نہ کریں جس کی بیس پر ساری نیکی ضائع چلی جائے. ایک اور جس کے بارے میں ہم بہت کیئرلیس ہوتے ہیں اور بڑی اس پر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہے بہتان. اگر کسی پر انسان بہتان لگا دیتا ہے، جھوٹی بات، اور اس کے اندر وہ نہ ہو تو 83 ایئرس کی عبادت ویسٹ چلی جاتی ہے. پھر ایک اور کام جو ہم بہت خوشی سے اور بڑی کثرت سے کرتے ہیں، اس سے بھی کیا ہوگا کہ قیامت والے دن ہماری نیکیاں شفٹ ہو جائیں گی، ٹرانسفر ہو جائیں گی. کیسے؟ جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری نیکی، ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوگا، جاتے جاتے اس کو ادھر ہی روک لیا جائے گا. اور کیوں؟ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل آزاری کی ہوگی. تو اب وہاں پر تو درہم اور دینار یا گولڈ یا سلور تو نہیں چلے گا، وہاں پر کیا چیز دے کے جان چھڑانی پڑے گی؟ اپنی نیکیاں. تو وہ ایک انسان جو جنت کی طرف جا رہا تھا اپنی نیکیوں کے بل پر، اس کو ساری نیکیاں اپنی لوگوں میں اس کی ڈیوائڈ ہو جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا اور پھر اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. تو ڈیئر آل، ہمیں اس چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ اچھا جمع کرا رہے ہیں کہیں وہ لیک تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ صبح ہم نے اتنا کچھ پڑھا، ساری رات جاگے، توبہ استغفار کی، اتنے نفل پڑھے، اتنا ذکر اذکار کیا، 4 پاراز مکمل کیے، نفل پڑھے، تراویح پڑھی، سو گئے. صبح اٹھے، فون پہ کسی کی غیبت کر لی. اب کیا ہوا؟ وہ جو بکٹ ہماری فلڈ اپ تھی ود آل دا نیکیاں جو ہم نے رات کو کی تھی، اب اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا، اب وہ گرنے لگ گیا. اب ہمارے گھر پہ بیل بجی، ہم نے جھوٹ بول دیا، اب پھر اس میں سے آہستہ آہستہ ڈرپنگ ہونا شروع ہو گئی. شوہر آیا، اس نے کسی کام کے لیے کہا، ہم نے انکار کر دیا، ڈرپنگ ہو گئی. بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کی، ان کو بلا وجہ ڈانٹا، اس میں سے ڈرپنگ ہو رہی ہے. گھر میں ہیلپر سے کچھ نقصان ہو گیا، اس پہ اتنا غصہ کیا، اتنا چلائے کہ وہ ڈرپنگ ہوتی چلی جا رہی. تو کیا ہوا؟ جو ہماری بکٹ فلڈ اپ یا ٹینک فلڈ اپ وتھ نیکیاں تھی، اس میں باریک سا سوراخ بھی ہوا اور اس سوراخ نے اگلی رات تک ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ جب نیک اعمال کر لینے ہیں تو ان کو سٹیمپ کر لینا ہے. تھوڑا کریں مگر اچھا کریں. اور حقوق اللہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حقوق العباد کی کمی بیشی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے. یہ آپ بات یاد رکھیے گا. جتنی ہی قومیں پہلے تباہ ہوئی تھیں ان کے زیادہ ایشوز کیا تھے؟ زیادہ پرابلم کیا تھا؟ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. ان کا مین ایشو یہ تھا. تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے نامہ اعمال کو سیل پیک کر لیا کریں ڈیلی، دعاؤں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. اور اگر کچھ اچھا بول دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کی طرف دیکھا، جھانکا، تو مجھے وہاں کثرت غروبا کی ملی، اور جب میں نے جہنم کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں کثرت عورتوں کی ملی. کچھ سمجھدار خواتین اور جو تھیں اس واز میں وہ پریشان ہو گئی کہ کیوں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے شوہروں کی بہت ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں عورتیں، اور بہت زیادہ بولتی ہیں، اور بہت زیادہ قسمیں کھاتی ہیں، اور بہت زیادہ چھوٹی سی بات کا رائی کا پہاڑ بناتی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا آپ محاسبہ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ میری ویکنس کدھر ہے. اور جو میں آج کل راتوں کو جاگ جاگ کر اتنی نیکیاں کلیکٹ کر رہی ہوں، کہیں وہ لیکنگ بیکٹ تو نہیں بن گئی، کہیں وہ ویسٹ تو نہیں جا رہی. فلا اقسم بالخنس، تو نہیں میں قسم کھاتا پھر جانے والی، چھپ جانے والی کی. الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، تھم رہنے والوں کی. یہاں پر کس کے بارے میں؟
ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے جو چھپ جاتے ہیں، جو اپنے اپنے سرکل میں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. اور قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یہ کوئی خواب نہیں دیکھا. یہ جو آپ کو نبوت ملی ہے، یہ جو دین کی روشنی آپ کو ملی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے پاس لے کر آئے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی بلیک ہول کی، کہ بلیک ہول ایسی جگہ ہے جس کے اندر کچھ ستارے اور یہ ساری چیزیں جا کر اس میں گم جاتی ہیں. اس کا کریٹر بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے. اور یہ دیکھیں گا ایک ایک آیت، میں آپ کو شاید کہ روز بات کہتی ہوں کہ ایک ایک آیت اپنے اندر ایک الگ سے فیلڈ سٹڈی ہے، ایک پورا پورا سبجیکٹ ہے. اس کے اندر کھو جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. آپ بلیو کر لیں ہماری زندگی کی 80% فراغت اور بیکار باتوں میں جو ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہمارا بچت ہو جائے گا. اپنے آپ کو روز ٹارگٹ کریں. میں نے فلاں آیت پڑھی تھی، اچھا اب مجھے نا ذرا انٹرسٹ ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں کہ وہ کون سا ایسا ستارہ ہے جو کہ چلتے چلتے بیکورڈ چلنے لگ جاتا ہے اور چلتے چلتے جو ہے وہ کہیں غائب بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ستاروں اور سیاروں کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے جو نظر آتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. شوٹنگ سٹارز اور ستاروں کی روانگی کیسے ہوتی ہیں؟ جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے ستارے جو ہیں وہ اس کی لائٹ وہ وہیں ہوتے ہیں، وہ اپنا کام ادھر ہی کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، یسبحون کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جائے. آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ دن کی روشنی ختم ہوتی ہے تو رات آ جاتی ہے، اور رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی ہے اور پھر آہستہ گریجولی جو ہے وہ صبح کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا یہ صبح رات دن کا آنے جانے اگر آپ غور کر لیں نا تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہم سوئچ آن کرتے ہیں لائٹ تو ایک دم روشنی ہو جائے، ہم سوئچ آف کرتے ہیں تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لائٹ ایسی نہیں ہے. صبح کیسے ہوتی ہے؟ گریجول، آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے، پھر وہ پھیلتی ہے، پھر وہ سورج اپنی پیک پہ جاتا ہے، پھر وہ گریجولی نیچے آتا ہے، پھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر ٹوٹل اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس رات اور دن کے آنے جانے پر جب آپ غور کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو ایک ڈسپلن نظر آتا ہے اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس کا کریٹر اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کوئی اور کریٹ نہیں کر سکتا. اتنا آرگنائز اور اتنا ڈسپلن. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح جب اس نے سانس لیا. اب عموماً کیا ہوتا ہے، موسٹلی غلط کام جو ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں. شیطانوں کے پھیلنے کا ٹائم ہے، جنوں کے ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے، موذی جانوروں کے، جنگلی جانوروں کے نکلنے کا ٹائم ہے، ان کے ہنٹنگ کا ٹائم ہے رات کا ٹائم. اب صبح میں چونکہ اور ہر وقت اس میں کیا ہوتا ہے، ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ جو رات کے کام ہوتے ہیں وہ سارے چھپ جاتے ہیں. اب دن میں ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز قرآن پڑھا جاتا ہے، اور رات میں یہ سارے دوسرے ایول کام بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب صبح جب سانس لیتی ہے، انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ البتہ بات ہے عزت والے بزرگ کی. ریفرنس ٹو جبرائیل علیہ السلام، فرشتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام قرآن مجید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب دین اسلام کے اندر جو جو چیز ایسوسیٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو چیز ایسوسیٹ ہو جاتی ہے وہ اس کا ہائی پروٹوکول ہو جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کو قرآن مجید دیا گیا، ہائی پروفائل آپ کی ذات ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. جو فرشتہ لے کر آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہائی پروفائل فرشتوں کے سردار. جس مہینے میں اترا ہائی پروفائل رمضان المبارک. جس رات کو اترا لیلۃ القدر، ہائی پروفائل. جو اس کو سیکھتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بہترین ہو گیا، ہائی پروفائل.
جو اس کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ بھی طالب علم ہائی پروفائل. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ فرشتے کیسے ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا، عرش والے کے پاس مرتبے رکھنے والا، یعنی کہ سب سے ہائی اسٹیٹس میں. مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں پر، با اعتماد بھی ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ فرشتوں کے ہیڈ ہیں، وہ فرشتوں کے ہیڈ ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ امین ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اطاعت کی جاتی ہے ان کی بات کی. ٹھیک ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے ساتھی تمہارا کوئی مجنون. اب کیا ہوتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفار مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ آپ مجنون ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حضرت جبرائیل آپ کے اوپر لے کر آتے ہیں، اور آپ اس پیغام کو ایز اٹ از، کچھ ایڈ نہیں کرتے، کچھ سبٹریکٹ نہیں کرتے، کچھ اپنی مرضی سے اس کو چینج نہیں کرتے، آپ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو جائیں. آپ دیکھیں، اب امیجن کریں نا کہ اگر ہماری زندگی میں اسلام نہ ہوتا اور اب ہماری زندگی میں اسلام ہے تو ہماری زندگی میں کیا چینجز ہوتے ہیں؟ کیا اسلام کے ساتھ ہم زیادہ ڈسپلن اور زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے؟ ہمیں زندگی کا ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا، عبادت کا طریقہ بتا دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا، بچوں کی تربیت کا طریقہ بتا دیا، کھانے پینے کے آداب ہمیں سکھا دیے، سونے جاگنے کا طریقہ بتا دیا، معاش کیسے اپنے لیے حاصل کرنا ہے وہ بتا دیا. ورنہ تو اگر ہمارے پاس دین اسلام جیسی نعمت نہ ہوتی تو پھر انسان اور جانور میں کیا خاص فرق ہوتا؟ کوئی فرق ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق دیکھا اس کو روشن افق پر. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا علیہ السلام کو. جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو پکارا محمد، اور آپ نے دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا. دوبارہ آپ کو آواز دی تو جب آپ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پورے آسمان کو جو ہے وہ کور اپ کیا تھا. 600 پر تھے ان کے، اتنا ہیوج اور بڑا سائز تھا ان کا. وما ہوا علی الغیب بدنین، اور نہیں وہ غیب کے معاملے میں بخل کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو جو بھی علم دیا جاتا ہے آپ اس کو اپنے پاس چھپا کر بچا کر نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوسروں کو بتا دیتے ہیں. اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جب جتنا دین کا حصہ، جتنا دین کا پارٹ ہم سمجھ لیں، اب ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم فوراً اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین کی جو کمپائلیشن ہے وہ کیسے ہوئی. اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ریسورسز نہیں تھے، ایون رائٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی طباعت ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو پہلے چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا دور آیا. پھر اس کے بعد اس کو کمپائل کیا گیا اور پھر یہ کتاب کی فارم میں قرآن مجید جو تھا وہ اویلیبل ہوا. اور اس کا آئیڈیا کب آیا تھا کہ جب جنگ یمامہ میں بہت سارے جو حفاظ تھے وہ جب شہید ہو گئے تو پھر اس بات کو فیل کیا گیا کہ اس طرح تو خدا نخواستہ یہ علم جو ہے وہ ریٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا چونکہ اپنے ذمہ اپنے پاس لیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کئی سالوں کی ٹریولنگ کر کے ایک حدیث سیکھنے، مہینوں کی ٹریولنگ کر کے ایک حدیث سیکھتے تھے. اور وہ سب جو راوی ہیں وہ بہت کانشیس اور کیئرفل ہوتے تھے کہ وہ ایک لفظ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹ کر کے رکھ لیتے تھے. اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد ہے کہ آج کل کے دور میں جبکہ ہمارے پاس
فاسٹسٹ انٹرنیٹ اویلیبل ہیں اور فاسٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور ایک کلک پہ ہم پوری دنیا پہ کوئی بھی بات شیئر کر سکتے ہیں. تو اب ہماری نا ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اور فیس بک پر بھی اور آپ واٹس ایپ پر بہت سی ایسا کانٹینٹ شیئر ہوتا ہے، بار بار شیئر ہوتا ہے، جو کہ فیک ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی کانٹینٹ آپ کے پاس آئے ہمیشہ پہلے اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کر لیجیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور اگر ہمارے پاس علم کی بہت پختہ ابھی ہم نے حاصل نہیں کر پائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جہاں سے بھی کوئی چیز بتانے کو وظیفہ مل جاتا ہے ہم فوراً اندھا دھند اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جیسے کہ آج صبح سے ایک کوئری میرے پاس آ رہی ہے کہ لوگوں نے یہ کوشچن پٹ کیا ہے جو کہ فیس بک پہ بار بار شیئر ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہا ہے کہ آج جیسے رمضان کا آخری جمعہ ہے تو یہ اس جمعے میں جو کچھ رکعت نمازیں پڑھ لے تو اس کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی 70 یا 80 سالوں کی جو نماز ہے وہ قبول ہو جائے گی، اور جو قضائے عمری کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حدیث کا نام دے کر روٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس حدیث کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا ایسا کرنے کا. تو جو غلط انفارمیشن ہے اس کی سرکولیشن کو ہم نے بہت اوائڈ کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ غلط انفارمیشن کو بالکل بھی ہم نے سرکولیٹ نہیں ہونے دینا. میں بھی اس کو بارے میں پڑھی ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 700 سال کی جو آپ کی نمازیں اگر قضا ہوگی وہ صرف ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو وہ سب کی سب جو ہے آپ کی ادا ہو جائیں گی. تو آپ لاجیکلی سوچیں کہ 700 سال تک جیتا ہی کون ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کو موضوع احادیث کہتے ہیں جو کہ خود گھڑی بھی ہوتی ہیں لوگوں نے، اس لیے بس ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے یہ ہوتی ہیں ساری باتیں. تو ایسی چیزوں کی سرکولیشن کو اوائڈ کریں. اور جب تک کوئی چیز آپ کے پاس الحمدللہ بہت اپرچونیٹیز ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیں، اس کو کنفرم کریں، اس کی اتھینٹسٹی دیکھیں، پھر احادیث کی کتابوں میں اس کو تلاش کریں. اور جو اچھا پڑھانے والے ہوں گے، جو اچھا شیئر کرنے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ حدیث لکھ کے اس کے نیچے اس کا ریفرنس بھی لکھیں گے. تو ہمیشہ پہلے اس کو کراس چیک کریں. ٹھیک ہو گیا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں وہ بات شیطان مردود کی طرف سے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام دے کر آتے ہیں. وہ کوئی شیطان نہیں ہے جو آپ کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہوں. کیونکہ کفار مکہ کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یا تو آپ مجنون ہیں یا تو آپ کے ساتھ کوئی شیطان ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر وہ ساری باتیں آپ آ کر ہم لوگوں پر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام بہت معزز ہیں اور بہت معتبر ہیں. آیت نمبر 26 جو ہے یہ ہماری اس سورہ کا کرکس ہے، مین پوائنٹ ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، تو کہاں تم جا رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو. دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، رائٹ بھی اینڈ رانگ بھی. اب وٹ آر وی اپ ٹو، یہاں پر یہ سوال ہے ہمارے سے کہ اب ہم نے کیا کیا، اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا شیطان کی طرف جا رہے ہیں. آخرت کے لیے، جنت کے لیے، جس کے پانے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. اپنی بھاگ دوڑ کو چیک کریں ہم سب کہ 24 گھنٹوں میں ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، 24 گھنٹوں میں ہمارے لیے پرائرٹی کیا ہے، 24 گھنٹوں میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہم شوق سے کرتے ہیں. تو خود ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے سوال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے سے پوچھا ہے اس کا خود ہی ہمیں جواب مل جائے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک وہ مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. کیا ہے نصیحت؟ قرآن مجید کو نصیحت کہا گیا ہے.
ذکر، ذکر کیا چیز ہوتی ہے؟ ذکر اس بات کو کہتے ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ کی جائے، اس کا بار بار پریکٹس کیا جائے، اس کو بار بار اعادہ کیا جائے، اس کو بار بار بیان کیا جائے۔ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس کو بچپن میں ایک دفعہ بچے مکمل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دہرائی ہو، پھر اس کو بند کر کے لپیٹ کر کبڑ میں سب سے اوپر غلاف میں ڈال کر رکھ دیا جائے، اور اس کو تب کبھی نکالا جائے جب کوئی فوت ہو جائے، اور صرف اس وقت نکالا جائے جب کسی بچے کی رخصتی ہو اور اس کے سر کے اوپر رکھا جائے اس کو۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو جب ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹین ایج ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک بات بس ایک دفعہ بتا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو، نہیں، بار بار کرنی پڑتی ہے۔ نصیحت جو ہے اٹ از اے پروسیس، اس کو بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے، بار بار بچوں کو بات کہنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی بار بار نصیحت کو لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ایک دفعہ اس صورت سے پڑھ لیا آپ نے، آپ گزر گئے، اب آپ بلیو کیجیے جب آپ اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو یہ آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھ آئے گی۔ آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ہر دور ہر لحاظ سے فٹ ان بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے پریزنٹ حالات کے ساتھ ایسوسیٹ کر جاتا ہے، اور آپ کے لیے اس میں لرننگ ہوتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں تم جا رہے ہو؟ اس کو نہیں پڑھ رہے تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ اگر نصیحت نہیں لے رہے تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِمَ، واسطے جس کے جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھے رستے پر چلے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ زبردستی کوئی نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ چاہتا تو ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا اور ہر ایک کو انفورس کرتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو بنایا اور اس کو رائٹ اینڈ رانگ کی دونوں ڈائریکشنز دے دی، اور اس کے اندر ایک نفس فٹ ان کر دیا جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو کہ اس کو ہر وقت کریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں گلٹی کانشیس ہونا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر نا سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اینالائز کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو نفس ہمارا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمیں گلٹی کانشیس کرتا ہے یا جو ہمیں اچھائی کی طرف اجاگر کرتا ہے، یہ فطرتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب میں ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک، ہم سب میں ہوتا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، جو شخص خدا نہ خواستہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، اور کسی حال میں بھی نیکی کی طرف نہیں آنا چاہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا یہ نفس، یہ گلٹی کانشیسنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پس جاتی ہے۔ اور جب وہ پس جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پھر اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، ہر غلط بات کی اس کے پاس کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے غلط بات کو جو ہے ہر طرح سے جسٹیفائی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اپنا نفس ہے اور جو گلٹی کانشیسنس ہے، اس کو مرنے نہ دیں، اس کو ڈی ٹریک ہونے نہ دیں، اس کو نرچر کریں، اس کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا حدیث میں کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور تم اس بات کو نہ پسند کرو کہ وہ بات دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ آسان سا کلیہ ہمیں بتا دیا کہ رائٹ اینڈ رانگ کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی ہمارے دین میں گرے راستہ نہیں ہے، ادھر اٹس وائٹ اور ادھر اٹس بلیک، گرے پورشن کچھ بھی نہیں، یا تو کوئی چیز ٹھیک ہے یا تو کچھ غلط ہے، یا تو سچ ہے یا تو جھوٹ ہے۔ ہر چیز آپ نے دیکھی ہے پیئرز میں ہے اور اپوزٹس میں ہے، جیسے نیکی اور برائی، بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے، سچ اینڈ جھوٹ، بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ہم نے اپنی تسلی کے لیے اس کو شوگر کوٹڈ ورڈز میں استعمال کرنا یا سافٹ ریمائنڈر کا ورڈ یوز کرنا، تو ہم نے اپنے لیے خود ہی آسانیاں کر دی نا۔ تو یا تو اچھی آئی ہے یا برائی ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یا رائٹ ٹریک ہے یا رانگ ٹریک۔ وما، اور نہیں، تشاؤون،
تمہارے چاہنے سے کچھ ہوتا الا مگر انشاء جو چاہے اللہ تعالیٰ، رب جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کو۔ تو کسی انسان کے کچھ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اپرچونٹی دیتے ہیں ہدایت کی طرف آنے کی، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، مگر جس کے اندر تڑپ ہو، چاہت ہو، شوق ہو، جو کرنا چاہتا ہو، پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا میں اس کا ہاتھ ہوں، میں اس کی آنکھ ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریزنس اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں فیل ہوتی ہے، پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کو ہر لمحہ ہر آن ملتی رہتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان خاص لوگوں میں شامل کریں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اور جو کہ ہدایت کو لینے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارے اندر ایمان آ جائے گا اور ہدایت آ جائے گی تو واقعی اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے اعمال پر بھی نظر آنے لگ جائے گا، اور اگر نہیں نظر آ رہا تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس وہی زبانی قولی اور نام کے مسلمان ہیں، ہماری پریکٹسز میں کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بہت تیزی سے پورے یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں سب طرف جو ہے وہ لوگ بہت تیزی سے کنورٹس ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے اچھے مسلمان ہیں، کتنے پریکٹیکل مسلم ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں اس کو ایز اٹ از قرآن اور حدیث کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کانشیس مسلم ہیں، وہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے کیس میں انفارچونیٹ ہے کہ ہم صرف نام کے تو ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور ہم کچھ ریچولز فالو کرتے تھے، مگر وہ والی ڈیپتھ ہمارے اندر اس وقت آئے گی جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا یقین جو ہے وہ محکم اور اسٹرانگ ہوگا اور ڈیپ روٹڈ ہوگا۔ اس کی اگلی سٹیج پھر کیا ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے، جب وہ ہم سے کچھ لے لیں گے تو ہم اس پر صبر کریں گے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ یہ اگلی سٹیج ہوتی ہے ایمان کی۔ اور ریفلیکشنز کے لیے بتائیے اپنا پوائنٹ آف ویوز، ریفلیکشنز۔ جی سائرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آپ نے ورحمۃ ذکر اللہ۔ کیا تھا کہ جو لڑکیوں کو زندہ گاڑنے کی بات کی گئی تھی، تو مجھے اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے ساتھ اور یہ منظر کے ساتھ اس کا ذکر شاید اس لیے بھی ہے کہ ہم سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی جو ہے وہ پوچھ ہوگی اس کے بارے میں، اور ہم سمجھتے ہیں حقوق العباد بھی پھر وہی جینڈر ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، اور عورتوں کو جو اور لڑکیوں کو جو ہمیں حقوق وہ مطلب ہمیں شروع سے جو آپ نے جیسا سارا ذکر کیا تو ہم اس سے وی کانٹ گیٹ اوے ود اٹ۔ ہمیں یہ چیز کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھار پوری ایک زندگی ایک لڑکی کی بچپن سے لے کے اس کی مطلب اس کی فوت ہونے تک کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اسی طرح کا پریشر یا کوئی اس کو نیگلیکٹ کر کے اور اس کی زندگی گزار دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس بھی اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اس قیامت کا جو ڈسکرپشن سارا ہمیں بتایا گیا اور اس کی سیویرٹی ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک پکچر کھینچ دی گئی، اور اس کے بیچوں بیچ عورت کے بچی کے زندہ گاڑے، اس کو الگ سے بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ اور وہی بات ہے کہ جو غلط پورٹرے کرتے ہیں اسلام کو، دین کو، تو جی
تو غلط جو پورٹرے کرتے ہیں اسلام کو، وہ کہتے ہیں جو عورتوں کو تو اسلام میں کوئی رائٹ دیا ہی نہیں گیا. تو اس سے بڑا اور رائٹ کیا ہوگا کہ عورتوں کو ان سے خود پوچھا جائے گا کہ تم کس ضمن میں تمہیں قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور قرآن مجید کی 30 پارے کی آیات کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان فرماتے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.